حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کیسی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد حیات نہ تھے۔ قدیم کتب سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال سے منسوب کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کسی عام انسان کی ولادت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم حکمت کے تحت وہ ہستی دنیا میں تشریف لا رہی تھی جس کے ذریعے انسانیت کو شرک، ظلم، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور ہدایت کی روشنی عطا ہونی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ، ذاک یوم ولدت فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ یہ روایت صحیح مسلم حدیث 1162 میں موجود ہے۔ اسی حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ یہ روایت صحیح مسلم حدیث 1162 میں موجود ہے۔ اسی حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، لہذا پیر کے دن ولادت ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں اہل سیرت کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول میں عام الفیل کے سال پیر کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ کتب سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق بعض واقعات نقل کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حمل کے زمانے میں بعض غیر معمولی مشاہدات منقول ہیں، لیکن ان روایات کی صحت کے درجات مختلف ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ نام عرب میں اس وقت عام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نام منتخب فرمایا جس کے معنی ہی بہت زیادہ تعریف کیا جانے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے اس زمانے کے رواج کے مطابق مکہ کے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں دودھ پلانے والی خواتین کے سپرد کیا جاتا تھا تاکہ بچے کھلی فضا میں پرورش پائیں اور فصیح عربی زبان سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا اور کچھ عرصہ اپنی پرورش میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بہت اہم ہے، ایک عظیم نبی کی آمد۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، شرک سے منع فرمایا، ظلم سے روکا، یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق بیان فرمائے اور انسانوں کو اخلاق، عدل، رحمت اور تقوی کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کا پیغام ہے۔ محترم ناظرین،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का जिक्र करते हुए हमें सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, वालिदैन का एहतराम करें, लोगों के हुकूक अदा करें, जुल्म से बचें और अल्लाह ताला की इताअत करें। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हवाला सही मुस्लिम किताबुस सियाम हदीस 1162। कुतुब सीरत में वाक़िया विलादत की तफसीलात भी मज़कूर है। सही मुस्लिम की रिवायत से पीर के दिन विलादत वाज़ेह तौर पर साबित है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।